بھائی مدینہ شریف جانے سے پہلے 5 دن پہلے طواف الوداع 5 دن پہلے نہیں ہوتا. ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام جو ہے وہ طواف الوداع ہوتا ہے کہ طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ. یہ تھوڑا ہے کہ 5 دن یہاں رہ جاؤ. وہ تو فقہا نے ایک جزی لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کو خطرہ ہے کہ حیض آ جائے گا تو وہ اگر 1 دن پہلے بھی طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اصل میں تو حیض والی عورت پر طواف الوداع ہے ہی معاف. میں 11 کو دیوال کے بعد کنگی امار کے حرم آ گیا، طواف کیا. طواف کی 7 چکر کی نیت کی، طواف زیارت کی نیت نہیں. تو کیا کرنے آئے تھے تم؟ یہی نیت تو تھی کہ طواف زیارت کرنے جا رہا ہوں، ضروری تو نہیں کہ زبان سے کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی 10 تاریخ کو گڑگڑیاں مارنے کے بعد مینا سے مکہ کیوں آئے؟ طواف زیارت کے لیے. اب نہ کہو زبان سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 رکعت واجب طواف پڑھے، طواف زیارت نیت کی، بھائی کرو نہ کرو، جب آئے زیارت کے لیے طواف زیارت ہو گیا. اللہ دلوں کو جانتے ہیں. ہم 10 ذی الحج کو طواف زیارت کے لیے آئے، ہمارے ساتھ ایک بوڑھا بھی تھا. طواف زیارت موٹر سائیکل والے اس پہ کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. ایک بوڑھے کو کرایا ساتھ میں. احرام کی حالت میں پسینہ پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پوچھ سکتے ہیں. اگر حرم میں داخل ہونے کے بعد عورت کو حیض آ گیا فوراً نکل جائے، کیونکہ حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جناب، طلاق نہیں ہوگی، بلکہ بڑا کام کی بات ہوگی نا. بیوی کی بیوی، بکری کی بکری گھر میں مل گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دودھ اس وقت رضاعت حرمت ہوتی ہے جب 2 سال کا بچہ پیے. تم تو ماشاءاللہ جوان ہو، بیوی والے ہو، اب بیوی کا بھی دودھ پی لیا، کچھ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ روزانہ پیا کرو. زیادہ ہو تو کچھ رکھ لیا کرو، دوستوں کو بھی چائے بنا کے پلایا کرو. شرم کرو، کوئی حیا کرو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم تو بیوی کے پستان چوستے ہو نا. بی بی عائشہ جیسی محبوبہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے خدا کی قسم نے حضور نے کبھی میری شرمگاہ پہ نظر بھی نہیں ڈالی. تمہاری مرضی فلمیں دیکھ کے انگریز بنو. ایک آدمی عالم تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھا کرو جس کو اٹھنے کا یقین نہ ہو. ویسے ایک مسئلہ سمجھ لو، عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے سب تہجد ہے. کہتے جی آپ کو مکی کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہا کریں، بس آپ خوش ہو جائیں. اللہ کے بندے، میں مکے میں پیدا ہوا تھا اس لیے مکی کہتے ہیں. میں وہ نقلی مکی نہیں ہوں، آج کل بہت سارے نکلے ہیں. سب نے اپنے نام کے ساتھ مکی لگا دیا ہے. چندے وہ کرتے ہیں، پیسے وہ کھاتے ہیں، بدنام میں ہوتا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ ہدایت. میں تو مکے میں الحمدللہ پیدا ہوا. اور عجیب بات ہے کہ میرا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، وہ عرفات کے میدان میں پیدا ہوا. اس کے بعد کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ بیچاری عورت کس دوبارہ اولاد کے قابل ہی نہ رہی. ایصال ثواب جو ہے وہ خیرات ہوتی ہے، غریبوں کو دے دیا کرو. غنی کو کیوں کھلاتے ہو؟ طواف سے طائف سے عمرے کا بالکل ضروری ہے. طائف میقات ہے، احرام نہیں باندھو کہ دم پڑ جائے گی. جس پیر کے پاس چھوڑو یار اس پیر کو،
میں تو کئی پیروں کے پاس جاتا ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے، مانتا شانتا تو میں کسی کو نہیں، آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا۔ کہتے جی الیکشن میں بڑے بڑے علماء بھی تصویریں بنواتے، کام ہی ایسا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب اس میں حصہ لوگے تو وہی کرنا پڑے گا۔ بالکل سجدہ تلاوت ہو یا کوئی سجدہ بغیر وضو کے جائز نہیں۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں جائز، اللہ اس کی قبر پہ مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے۔ مولانا مودودی صاحب جو ہے نا، یاد رکھیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میں بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا کریں، چھوڑیں باتوں کو کہ گرامر کا پتہ نہیں ہے، جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھا، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ کنکریوں کو دھو کر مارنا چاہیے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے شیطان۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر کنکریاں گندی ہوں تو دھو لیں، ورنہ کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل دھونا جائز نہیں ہے۔ طواف وداع میں الٹے پاؤں، یہ تو علماء نے اپنی طرف سے ایک ادب سکھایا ہے کہ روتے ہوئے نکلے الٹے پاؤں، ورنہ ضروری نہیں ہے، جیسے آئے ویسے چل جائے۔ بہرحال طواف وداع میں الٹے پاؤں چلنا نہ حدیث میں ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ جن علماء نے لکھا ہے ان نے اپنے عشق و محبت کا انداز بیان کیا ہے۔ میں نے مینا میں ناک سے 3 بال نکال، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیو مینا جو مزدلفہ میں ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، سر مڑایا، لیکن خوشبو والا صابن لگایا، 10-12 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تو دھل گیا نا، کافی دیر تو نہیں رہا۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے طواف زیارت سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اب ایک بڑا جانور اس کو ذبح کرنا ہوگا کفارے میں۔ بڑے جانور سے مراد ہے کہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مینا سے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے لے گئے، کوئی بات نہیں، اور مزدلفہ سے صبح کی نماز پڑھ کے فوراً ہم چل پڑے مینا کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر عورتیں کون سے وقت نماز پڑھیں؟ بالکل نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو علاقے عورتوں کے لیے ہیں اس میں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کے آگے نہ کھڑی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ہو جاتا ہے۔ علاقے کا نام تنعیم ہے، مسجد تنعیم، لیکن مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے بی بی عائشہ کو وہاں سے حکم دیا تھا۔ زیارتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جب کعبہ دیکھ لیا اس سے بڑی زیارت اور کیا ہوگی؟ ویسے کوئی جائے تو منع بھی نہیں۔ پورے مکے میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ ہم پر 11-12 ذی الحجہ کی رمی کرنے کی وجہ سے دم ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ چلے جائیں اپنے ملک میں، وہاں سے جا کر جب اللہ توفیق دے دم کے پیسے مکے میں بھجوا کر دم کر دے، فوراً ضروری نہیں ہے۔ کسی بریلوی مولوی کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ بدعتی ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، 11ویں کی نظر نیاز تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی میرا بھائی، بیعت کے لیے اصول ہے کہ جس بزرگ سے آپ نے بیعت ہونا ہو استخارہ کر لیں، اور دل اگر مطمئن ہو تو پھر کریں۔
میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں، اللہ سب اولادوں کو صالح بنائے۔ عید گھر پر کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ آپ صرف ایک عمرہ کیا، باقی طواف زیارہ کیا۔ عمروں کی ضرورت ہے کہ حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، حج میں 1 عمرہ کیا نا، باقی بھی تو کیے ہیں نا۔ اور جب ایک ثابت ہو تو پھر لاکھ بھی کرو تو جائز ہے۔ میرا بھائی ایک عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن میقات سے ہو۔ یہ جو مسجد عائشہ جیلانہ سے ہے، اتنی دیر طواف کرتے رہے، طواف افضل ہے۔ ایک طواف ایک کے لیے